آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا؟ کیا واقعی ہم صرف مٹی سے بنے ہیں؟ اور قرآن نے 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کا ایسا راز بتایا جسے آج سائنس بھی مان رہی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری حقیقت آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آج پوری دنیا کے سائنسدان ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیا وہ ایک زندہ انسان بنا سکتے ہیں؟ صرف ایک خلیہ، صرف ایک دل، صرف ایک آنکھ، ہرگز نہیں۔ پھر یہ انسان کیسے وجود میں آیا؟ کیا انسان واقعی مٹی سے بنایا گیا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے پیدا کیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ قرآن، صحیح احادیث اور حیران کن سائنسی حقائق کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری حقیقت آپ کو اللہ کی قدرت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے لیے محنت یا وقت درکار نہیں، وہ صرف حکم دیتا ہے کن اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس مٹی سے بنائے گئے؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، شکلیں، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج، کوئی گورا، کوئی سانولا، کوئی صبر والا، کوئی جلد غصہ کرنے والا۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، اللہ نے مٹی کو پانی سے ملایا، اس کے بعد وہ خشک ہو کر بجھنے والی مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل صورت بنائی۔ فرشتے حیران تھے، ابھی جسم موجود تھا مگر روح نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے روح پھونکی، جیسے ہی روح سر تک پہنچی انہوں نے آنکھیں کھول دی، جب سینے تک پہنچی سانس لینا شروع کر دیا، اور جب پورے جسم میں روح پہنچی حضرت آدم علیہ السلام مکمل زندہ انسان بن گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب میں اسے مکمل انسان بنا دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا، پہلے ایک معمولی قطرہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتڑا، پھر ہڈیوں پر گوشت اور آخر میں ایک مکمل انسان۔ آج جدید سائنس بھی یہی مراحل بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک عظیم مثال ہے۔ انسان کی اصل حقیقت، انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے وہ اپنی پیدائش نہیں بدل سکتا، وہ اپنی موت نہیں روک سکتا، وہ ایک مچھر تک پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی اصل یاد دلاتا ہے تاکہ وہ غرور نہ کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے، سونے اور دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو اپنے رب کو پہچان لے وہی کامیاب ہے۔ آج آپ نے جانا انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ اب خود سے ایک سوال پوچھئے، جس رب نے ہمیں عدم سے وجود دیا، کیا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریے، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں اللہ کے پہچان اور ایمان کو مضبوط کر دے۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔